نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکمیل قرآن کا موقع مسجد، اہل مسجد، انتظامیہ مسجد اور اہل محلہ اور یہاں سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. سال میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کے کرم سے مسجد میں تکمیل قرآن کی مجلس ہوتی ہے. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور اس میں شرکائے مجلس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب یہ مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو قوموا مغفورا لکم، دیکھو تم سب کھڑے ہو جاؤ اس حال میں کہ اللہ نے نہ صرف تمہاری مغفرت کر دی بلکہ قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. ایک تو ہوتا ہے کہ گناہ کی مغفرت ہو جائے اور اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں. عزیز دوستوں، بیانات کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ سلسلہ، یہ واعظ و نصیحت کا سلسلہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. سب سے قیمتی بات تو وہ بات ہے جو اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کرتے تھے. جو اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ جو بات کیا کرتے تھے اس سے زیادہ قیمتی بات اور کون کر سکتا ہے. آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر ہم وہ اقوال جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال ہیں ان اقوال کو ذکر فرمائیں گے. صحابہ کرام جب بیان فرمایا کرتے تھے، جب واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے تو لمبے چوڑے بیانات نہیں ہوا کرتے تھے، بس ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے. ایک جملہ آپ فرماتے تھے کونوا مثلنا، دیکھو ہماری طرح ہو جاؤ. اے لوگوں، ہم وہ ہیں کہ جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے. ہماری تربیت رسول اللہ نے کی ہے اور رسول اللہ کی تربیت اللہ نے کی ہے. تم ہماری طرح ہو جاؤ. ہم کس کی طرح ہو جائیں؟ صحابہ کی طرح ہو جائیں. صحابہ کی طرح ہو جائیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ صحابہ کامیاب لوگ تھے. صحابہ کو اللہ نے کامیابی کے پروانے دنیا میں عطا کیے. صحابہ کو جو مقام اللہ نے عطا کیا ہم اپنا سارا زور لگا دیں ہم وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے. ان لوگوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. اللہ نے جو مرتبہ اور جو مقام اور جو رتبہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو دیا وہ رتبہ اور مقام اب کسی کو نہیں مل سکتا.
جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بن جاؤں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ صحابہ جیسا بن جائے۔ صحابہ کے پاس اللہ کی قسم اتنا مال دولت نہیں تھا جتنا آج ہمارے پاس ہے۔ ہم بھرے پیٹ لوگ ہیں، وہ بھوکے پیٹ لوگ ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اتنا ہے کئی مہینے اور سال کے اعتبار سے ہم اپنا گزارا کر لیں اگر ہم کمانا بھی چھوڑ دیں۔ ان کے پاس ایک وقت کا ہوتا تھا تو اگلے وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب آئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میں اتنا غریب ہوں کہ میرے قبیلے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، اور ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بڑے مختصر اور معمولی کپڑے تھے۔ فرماتے ہیں کہ نہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی لباس ہے، اور میرا سر ننگا ہے، میرے پاس سر پہ پہننے کے لیے کوئی عمامہ کوئی ٹوپی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی کوئی ہے جو اس کو لباس دے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی چادر اتار کے ان کو دے دی۔ دوسرے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا سر کو ڈھانکے، تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، اپنے سر سے عمامہ اٹھایا ان کے سر پر رکھ دیا۔ یہ حالات تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، اس آدمی کے کھانے پینے کا میں بندوبست کر لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ ترتیب بناتا ہوں تاکہ اس کے کھانے کی بھی کوئی ترتیب بن جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحاب کو لے کر وہ صحابہ کے گھروں پہ گئے۔ عجیب بات تھی، اس دن ایسا عسرت کا زمانہ تھا کہ صحابہ کے گھروں میں گئے لیکن کسی کے گھر سے کچھ نہیں ملا۔ فرماتے کہ ہمارے گھر میں اپنے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ جب ان گھروں میں جا رہے تھے تو درمیان میں ایک گھر وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا گھر آیا۔ آپ نے دروازہ بجایا، فرمایا کہ جی یہ حضور کا مہمان ہے اور ان کی ضیافت کرنی ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ دے دیجئے۔ عجیب بات فرمائی کہ آج تیسرا دن ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ فرماتی ہیں ابھی میں نے اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو میں نے بلا کر اور میں نے ان کو جو ہے وہ سلا دیا ہے۔ آج ہمارے گھر میں 3 لوگ ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں۔ لیکن ایک بات سننا، فرمانے لگے کہ دیکھو سلمان فارسی، میرے پاس یہ گھر میں چادر ہے، چونکہ یہ حضور کا مہمان ہے، یہ میرے والد کا مہمان ہے، اس چادر کو لے جاؤ اور فلاں یہودی کے بعد یا تو گروی رکھوا دو یا اس کو بیچ دو، اور اس کو بیچنے کے بعد جو پیسے آئے نا اس سے ان کو کھانا کھلا دینا۔ چادر دے دی، وہ گئے اور وہ ان کے لیے اس چادر کو 2 درہم میں فروخت کیا، 2 درہم کا کھانا خریدا، اس مہمان کو بھی کھلایا۔ پھر یہ سوچا کہ ان کے گھر میں بھی جن کی یہ چادر ہے، حضور کے لخت جگر ہیں، تو ان کے گھر میں جو چادر، ان کے گھر میں جو معاملات ہیں وہ بھی کوئی اچھے معاملات نہیں ہیں، کچھ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ میں کچھ کھانا ان کو بھی دے دوں۔ دروازہ بجایا، میں کہ جی آپ نے جو چادر دی تھی 2 درہم میں فروخت ہو گئی، 1 درہم کا کھانا حضور کے مہمان، آپ کے والد کے مہمان کو کھلا دیا، اور 1 درہم کا کھانا میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ بھی اپنے گھر میں کھانا نوش فرمانے لگے۔ تو فرمانے لگی کہ ہم آل رسول ہیں، ہماری جیب سے جب ایک مرتبہ نکل جاتا ہے تو ہم واپس لوٹ کر نہیں لیتے، یہ لے جاؤ، ہمارا اللہ کافی و شافی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی قابلیت قبولیت اہل جنت ہونے پر اللہ نے مہر لگا دی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو یاد رکھیے، جو یہ تصور کر کے بیٹھے ہیں نا کہ مال دولت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کا کامل طور پر یقین رکھنا، اللہ اور اللہ کے نبی پر کامل ایمان رکھنا، یہ اللہ کی قبولیت کی دلیل ہے۔ میرے پاس بہت کچھ ہو لیکن میرا اللہ اور اللہ کے نبی پر یقین نہ ہونا، تو یاد رکھیے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میں فقر و فاقے میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر ایمان ہو، اللہ کے نبی پر کامل ایمان رکھنے والا ہوں، تو یہ یاد رکھیے کہ پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ سمجھ لیں بات کو۔ آج ہمارے یقین بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک بچے کا یقین اپنے والد صاحب پر، ایک بیوی کا یقین اپنے شوہر پر، شوہر کا یقین دکان پر، شوہر کا یقین مال پر، شوہر کا یقین عہدے پر۔ یہ یقین کہاں؟ جس کے دل میں دیکھے یا تو مال پر یقین بڑھا ہوا ہے یا عہدے پر یقین بنا ہوا ہے، اللہ کہاں ہے؟
اللہ کہاں ہے؟ اس دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ کی سوا سب کچھ ہے. اس دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ سب کچھ ہے. آج ہماری حالات جو ہے نا، ذرا ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں سب کے دل مرجھائے ہوئے ہیں، سب کے دل اندر سے بے نور ہیں. خوشی کا موقع ہوتا ہے لیکن اب وہ جو خوشی ہوا کرتی تھی نا، اب وہ خوشیاں نہیں ہیں، چہرے پہ اظہار کر دیتے ہیں، لیکن اندر سے جو ایک خوشی کی لہر دوڑا کرتی تھی اب وہ لہر نہیں دوڑتی. ایک بے چینی سی ہے. پیسے کا مسئلہ ہے نہیں، پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. گھر میں کوئی پرابلم ہے نہیں، اولاد کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، بیوی کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، پھر کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب کی کیفیت ہے. رات کو نیند نہیں آتی، سوتے سوتے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کیا وجہ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ہونی تھی، اللہ کے نبی پر یقین ہونا تھا، آج وہ دل ہمارے ان چیزوں سے خالی ہے. صحابہ اکرام جو فرماتے ہیں کہ ہماری طرح ہو جاؤ، صحابہ کرام کے اندر جو ایک بڑی اہم عنصر جو تھا وہ اللہ کے نبی پر کامل یقین رکھتے تھے، کامل یقین رکھتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے مشورے سے آپ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا. مدینہ منورہ چھوڑ کر آگے جنگلات میں، ربضہ کے علاقے کے جنگلات میں آپ چلے گئے، اپنے خیمہ لگا لیا. آپ نے جب خیمہ لگایا اور آپ وہاں رہنے لگ گئے، کچھ وقت گزارا، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیاں تھیں، تو ان کی طبیعت خراب ہوئی. تو ان کی اہلیاں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پر اب موت کے آثار ہیں، اب آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ کے جانے کا وقت ہے. تو فرمانے لگی ہاں لگ تو مجھے بھی یہ رہا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت ہے. کہاں رہ رہے ہیں؟ جنگل میں رہ رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ دیا. تو فرمانے لگی کہ ہم یہاں جنگل میں رہ رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی تجہیز و تدفین کیسے ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ دیکھو تم اس کی ٹینشن نہیں لینا، جیسے ہی مجھے کچھ ہو جائے نا، تم یہ جو پاس میں جو آگے جا کے ایک سڑک ہے نا، یہاں سڑک پہ جا کر ٹھہر جانا، ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے والوں کو بتانا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ میری تجہیز و تدفین کر دیں گے. تو ان کی اہلیاں کہنے لگی آپ اتنے وثوق سے یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگی کہ دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ان میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی موت جنگل میں آئے گی اور اس کی تجہیز و تدفین اس وقت وہ جو قافلہ گزر رہا ہوگا وہ قافلے والے اس کی تجہیز و تدفین کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ میں ہی تھا. تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ ممکن ہے اس مجلس میں اتنے سارے لوگ ہوں، کوئی اور ہو اس سے مراد، آپ مراد نہ ہو. فرمانے لگے کہ نہیں، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے نا، جتنے لوگ بیٹھے تھے ان سب کو میں جانتا ہوں، اور ہر ایک کا انتقال اپنے اپنے شہر کے اندر ہوا، ایک میں باقی رہ گیا. اور مجھے یقین ہے کہ حضور نے یہ جو بات فرمائی تھی وہ میرے لیے فرمائی تھی، اور آج وہ وقت آ گیا. اب یہ دیکھیں حضور نے کس موقع پہ بات فرمائی، کس پرائے میں بات فرمائی، کتنے لوگوں کے درمیان بات فرمائی، لیکن حضور کی بات پر ایسا یقین فرمانے لگے اب وقت ہو گیا ہے، اور یہ بات میرے لیے فرمائی تھی، اللہ کی نبی کی کہی ہوئی بات مجھے یقین ہے کہ وہ آج پوری ہوگی. فرمانے لگے کہ رونا نہیں، گھبرانا نہیں، یوں کر لو کہ یہ جو بکری کا بچہ ہے اس بکری کے بچے کو ذبح کر دو، اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کو ہانڈی چڑھا دو، اور پھر کیا کرو، وہ جو قافلہ آئے گا جو میری تجہیز و تدفین کرے گا اس کو کھانا کھلانا، اور کھانا کھلانے کے بعد پھر ان کو رخصت کرنا. اور ہاں دیکھو وہ عود رکھا ہے، اس عود سے میرے اس خیمے کو معطر کر دو، کیونکہ جو فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے ان کو خوشبو سے اور ان کو عطر سے بڑی انسیت ہوتی ہے، تو وہ آئیں گے، ان کو خوشی کا ماحول ملے گا، اور پھر انشاءاللہ وہ میری روح قبض کر کے لے جائیں گے. ایسی تیاری، ایسا یقین حضور کی بات پہ کہ حضور نے فرمایا تو یہ چیز ہو کر رہے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ کا انتقال ہوا. جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا آپ کی اہلیہ گئیں اور اس سڑک پہ بیٹھ گئیں. ایک قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کے اندر فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے. فرمانے لگیں کہ جی ہم پاس میں رہتے ہیں، ہمارا خیمہ ہے، میرے شوہر جن کا نام ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ ہے ان کا انتقال ہو گیا. وہ فرما رہے تھے کہ یہاں سے قافلہ جائے گا، ان کو میرے انتقال کا بتا دینا، وہ میری تجہیز و تدفین کر دیں گے. تو فرمانے لگے اچھا ابو
ذر کا انتقال ہو گیا, ہم تو کوفہ سے آ رہے تھے, ہم تو مکہ مکرمہ جا رہے ہیں, امیر المؤمنین سے ملنے جا رہے ہیں, اچھا چلو جی آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جاتے ہیں. دیکھا جی ان کا انتقال ہو گیا. وہ اس قافلے میں جو لوگ تھے ان سے کہا کہ بھئی کسی کے پاس کوئی چادریں موجود ہیں؟ ایک نے کہا کہ میرا ارادہ عمرے کا تھا, یہ 2 چادریں ہیں, میں اسی میں ان کو کفن دے دو. اور کفن دیا. کفن دینے کے بعد وہی ان کی تجہیز و تدفین کر دی اور ان کے معاملے کو وہی نمٹا دیا. عزیز دوستو, حضور نے جو بات کہی وہ پتھر کی لکیر تھی. آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضور کی بات یہ پوری ہو کر رہے گی, اور پوری ہو کر رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں آپ خلیفہ وقت ہیں. کسریٰ جو اہل فارس کا جو بادشاہ تھا, جب اپنے تخت سے محروم ہو گیا, اس کے سارے خزانے وہ امیر المؤمنین کے پاس آ گئے. جب وہ خزانے آئے تو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے. آپ اس میں کچھ تلاش کرنے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بتاتا ہوں کیا تلاش کرتا ہوں. تھوڑی دیر بعد آپ نے وہاں کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو مال آیا ہے کسریٰ کے دربار سے, اس میں سے کچھ نکالا تو نہیں ہے تم لوگوں نے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہم پر شک کرتے ہیں. صاحب نے فرمایا آپ ہم پر شک کرتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جب کسریٰ اپنے تخت سے محروم ہوگا اور اس کا جو بھی مال آئے گا اس مال کے اندر کچھ کنگن ہوں گے, اور وہ کنگن تم نے سراقہ ابن مالک کو دینے ہیں. میں سارا مال مجھے مل گیا, وہ کنگن مجھے نظر نہیں آ رہے. تو لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ کنگن نہ آئے ہوں. نہ, حضور نے یہ بات اپنی حیات میں فرما دی. ابو بکر کا زمانہ گزر گیا, میرا زمانہ آ گیا, ہو نہیں سکتا حضور فرمائے اور نہ ہو. وہاں قریب سارا مال ٹٹولا, ایک بوری کو الٹا کیا, اس بوری کے اندر سے وہ کنگن نکلے اور فرمان لے کے کہ دیکھو حضور کی کہی ہوئی بات کیسی پوری ہوئی. حضور جو فرما کر گئے ہیں عزیز دوستو وہ پتھر کی لکیر ہے. اس پر یقین رکھنا, اس پر اعتماد رکھنا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. عجیب زمانہ آ گیا. مجھے اپنے مال پر یقین ہے, مجھے اپنے عہدے پر یقین ہے, مجھے اپنے بچوں پر یقین ہے, بچوں کو اپنے والد پر یقین ہے, نہیں ہے تو اللہ کے نبی پر یقین نہیں ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم ہمارے راہ میں خرچ کرو, ہم تمہیں اس سے بہترین عطا فرمائیں گے. انسان کو اس پہ یقین نہیں ہے, تم نماز کی پابندی کرو, ہم تمہارے دنیا اور آخرت کے مسائل, تمہارے روزی کے مسائل حل کر دیں گے. انسان کو اس پہ یقین نہیں ہے. انسان کو انسان پر یقین ہو گیا, انسان کو مخلوق پر یقین ہو گیا, خالق پر یقین نہیں رہا. یہ جو مجلس ہے نا, اس مجلس سے ایک پیغام میرے دوستوں یہ لے کر جاؤ کہ جتنا ہم مخلوق پر یقین رکھتے ہیں نا, اگر اتنا یقین ہمارا خالق پر ہو جائے نا, ہمارا کام بن جائے گا. اپنے یقین کو درست کریں. ایک مریض کو ڈاکٹر پر یقین ہے, ایک مریض کو دوائی پر یقین ہے, لیکن اس کو اللہ پر یقین نہیں ہے. اس سے یہ کہہ دے کہ یار آپ بیمار ہو, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگ لو, وہ کہتا ہے بھائی کوئی عقل کی بات کرو. آپ یہ بتاؤ کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہو, کوئی ٹیسٹ کروانا ہو, کوئی آدمی نے کوئی اور کام کروانا ہو, آپ یہ بتائیں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے 2 رکعت پڑھ لو. او جی یہ یقین کی کمی ہے. آدمی خواب چھانتا ہے, دنیا بھر کی خواب چھان لیتا ہے, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر آخر کہاں آتا ہے؟ اللہ کے آگے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے, اللہ کے آگے ٹیکتا ہے. پھر آدمی جو ہر جگہ سے مایوس ہوتا ہے, اللہ کے در سے پھر وہ مایوس نہیں ہوتا. تو لہذا عزیز دوستوں ایک درخواست اس مجلس میں یہ ہے کہ اپنے یقینوں کو درست کر لیں. میں نماز پڑھوں اور مجھے اپنی نماز پر یقین ہی نہ ہو, میں زکوٰۃ دوں اور میں اس نیت سے زکوٰۃ دوں کہ یہ بوجھ ہے یہ ٹل جائے, اس سے میرے مال میں برکت ہوگی نہیں ہوگی اس کا پتہ نہیں. ایسا کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اللہ کے نبی پر یقین, اور اللہ کے نبی کے فرامین پر یقین, اس پر یقین. اور اس یقین کا فائدہ آدمی کے مننے کے بعد اس کے سامنے آئے گا. پھر آدمی کہے گا واہ, جو میں نے سنا تھا, جو میں نے پڑھا تھا, آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں.
آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو آج کی مجلس میں ایک درخواست یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے یقین کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز، یہ چیزیں صحابہ کے اندر موجود تھیں. جو اپنے ایمان کو مضبوط کرے گا، اپنے یقین کو درست کرے گا، وہ صحابہ کی طرح ہو جائے گا، وہ صحابہ کی طرح. اور جو پھر اللہ نے صحابہ کے لیے فیصلے فرمائے تھے وہ اللہ پاک میرے اور آپ کے لیے فیصلے فرما دیں گے. دوسری درخواست یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر روز اللہ تبارک و تعالی اس افطار کے موقع پر 10 لاکھ افراد کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ پاک 70,000 افراد کی روزانہ مغفرت فرماتے ہیں. اور جب یہ رمضان کا اختتام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش کے فیصلے فرما چکے ہوتے ہیں تو اس ایک رات میں، جس کو چاند رات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کی اتنی مقدار میں مغفرت فرما دیتے ہیں. ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. میرے کیا اعمال ہیں وہ آپ نہیں جانتے، آپ کے کیا اعمال ہیں میں نہیں جانتا، لیکن اللہ پاک ہمارے اعمال کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اور معاف کرنے کے لیے راضی ہے. اور رمضان کی مہینہ جس کو ملا اور پھر بھی وہ اپنی مغفرت کے فیصلے نہ کروا سکا تو عزیز دوستوں، اس سے زیادہ ناکام آدمی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو اللہ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، اتنی بابرکت راتیں عطا فرمائی، شیطان کو بند کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، پھر بھی اپنی بخشش کے فیصلے نہ کروا سکا. یہ آدمی پھر تو تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا کوئی موحد مومن آدمی بھی جہنم میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ مومن آدمی جو گناہ گار ہوگا، اپنی گناہوں کی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے وہ جہنم میں ضرور جائے گا. جب گناہوں کی سزا بھگت لے گا تو پھر اللہ پاک اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. اور پھر فرمایا کہ جب سارے کے سارے موحدین اور مؤمنین کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم میں ابھی بھی پڑا ہوا ہوگا، ابھی بھی پڑا ہوا ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ پوچھیں گے کہ یا اللہ، سب جنت میں چلے گئے، سب مومن جہنم سے نکل کے جنت میں چلے گئے، ایک رہ گیا، ایک رہ گیا. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بھی نکال کر لے آؤں. اللہ پاک اجازت فرمائیں گے ہاں جی اس کو بھی لے آؤ. جب جہنم میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک آدمی زنجیروں میں لپٹا ہوا جہنم کی تہ میں گرا ہوا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہوگا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اے مہربانی فرمانے والے اللہ، اے احسان فرمانے والے اللہ. جب اس کو اٹھا کر لے کر آئیں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پاک پوچھیں گے جبرائیل کس حال میں تھا یہ، کس حال میں تھا یہ؟ فرمایا کہ یا اللہ جہنم کی تہ میں تھا، ہاتھ پاؤں زنجیر سے بندھے ہوئے تھے. کہہ کیا رہا تھا؟ یا اللہ وہ کہہ رہا تھا یا حنان یا منان، اے مہربانی فرمانے والے اللہ، اے احسان فرمانے والے اللہ، اے اللہ، اے 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 اے, اے معاف کرنے والے اللہ. اللہ پاک فرمائیں گے تو جہنم کی گہرائی کے اندر اکیلا پڑا ہوا تھا، اکیلا پڑا ہوا تھا، پھر بھی تو ہم سے نا امید نہ ہوا؟ ہم نے سب کو نکال کے باہر کر دیا، تجھے چھوڑ دیا، تجھے تو نا امید ہو جانا چاہیے تھا. میں کہ نہیں اللہ، میں تجھ سے نا امید نہیں ہوا، میں نے کلمہ پڑھا تھا اور اس کلمے کی وجہ سے جنت میں جانا بنتا تھا، تو میں نے اس بات کی نیت کی کہ میں آپ سے اپنی امید کو نہیں توڑوں گا، میں آپ سے اپنی امید کو نہیں توڑوں گا. اللہ فرماتے ہیں اچھا تو ہم سے ابھی بھی امید رکھتا ہے، ابھی بھی بری امید ہے، جا ہم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، زنجیر کھولو اس کی اور اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دو. اللہ کی ذات سے کبھی بھی آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. صحابہ اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی سے اپنی مغفرت کی دعائیں کرواتے تھے. ایک موقع پر مدینہ منورہ کے اندر سخت پانی کا قحط ہو گیا، سخت پانی کا قحط ہو گیا. انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی خیریت، کیسے آنا ہوا، کس لیے آئے ہو؟ آج جو مانگو گے ہم دیں گے، آج جو مانگو گے ہم تمہارے لیے وہ دعا کر دیں گے. جب صحابہ نے یہ بات سنی نا
کہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جو مانگو گے آج وہ ملے گا، میں اللہ سے اس کی دعا کر دوں گا. تو سب نے مشورہ کیا، فرمایا کہ زندگی تو گزری رہی ہے، کبھی پانی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، حالات اوپر نیچے چل رہے ہیں، زندگی تو گزر ہی رہی ہے. بہترین موقع ہے، یہ بہترین موقع ہے. اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ کے نبی سے یہ دعا کروا لو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے. سب نے مشورہ کیا، کہا پانی تو آ ہی جائے گا، مال آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے، گاڑی آ جاتی ہے، گھر آ جاتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اصل چیز یہ ہے. حاضر ہوئے، فرمایا حضور آپ اللہ سے یہ دعا فرما دیں اللہ میری ہماری سب کی مغفرت فرما دے. حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا کہ اللہ یہ جو آئے ہیں یا اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما دے. اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ میں اس بات کا ارادہ رکھتا ہوں، کئی دن ہوئے میری حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، میں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور حضور سے ملاقات کر کے آتا ہوں. تو والدہ نے فرمایا خیریت کس لیے جاتے ہو؟ فرمایا کہ حضور سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لوں، حضور سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لوں. تو ان کی والدہ کہنے لگی اچھا جا ہی رہا ہے نا، تم میری مغفرت کی بھی دعا کروا لینا، کہہ دینا حذیفہ کی اماں بھی اپنی مغفرت کی دعا آپ سے کرواتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مغرب کی نماز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی. جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو میری ہمت نہیں ہوئی، حضور کا ایک روب تھا، فرماتے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جاؤں اور آپ سے بات کروں. فرمانے لگی میں پیچھے بیٹھا رہا یہاں تک کہ عشاء ہو گئی. میں نے عشاء کی نماز بھی آپ ہی کی اقتداء میں ادا کی اور پھر عشاء کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی میں حضور کے سامنے حاضر ہوں اور پیشید ہوں. فرمانے لگے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور اپنے جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے. آپ کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ نے فرمایا یا حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. خیریت کیسے آنا ہوا؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی بس اسی لیے آیا تھا، اے اللہ کے نبی اسی لیے آیا تھا، تجھ سے اپنی اور اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروانے آیا تھا. اللہ نے الہام اور وحی کے طور پہ بتلا دیا یہ پیچھے جو کھڑا ہے اپنی مغفرت کا سوال لینے کے لیے کھڑا ہے، اپنی معافی کے لیے کھڑا ہے. اور حضور کی زبان مبارک سے وہی کلمات نکلے اور حضور نے وہ دعا کر دی. اور جس کے لیے حضور دعا کر دیں تو عزیز دوستوں پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے صرف اور صرف انعامات اور نجات کے فیصلے ہیں. تو عزیز دوستوں یہ موقع، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رمضان کا دیا ہے، یہ مغفرت کے حصول کا سب سے آسان موقع ہے، سب سے آسان موقع ہے. جب اللہ تبارک و تعالی شیطان کو جہنم اپنے دربار سے اپنے درگاہ سے نکال رہے تھے، اپنے دربار سے نکال رہے تھے، تو شیطان نے یہ جملہ کہنے لگا کہ اللہ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا. جب اللہ پاک نے یہ جملہ سنا تو حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، مجھے بھی میری عزت کی قسم، مجھے بھی میرے جاہ و جلال کی قسم، مجھے بھی میرے اونچے مرتبے کی قسم، میرا بندہ بھی ایک مرتبہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. شیطان اگر پیچھے لگا ہے تو رب کی رحمت بھی ہے، شیطان اگر ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے رب نے رحمت کے دروازے بھی کھولے ہیں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں اس رمضان کے مہینے میں کتنی مرتبہ اپنی مغفرت کے لیے اللہ کے آگے روئے، کتنی مرتبہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی مغفرت کا سوال کیا، مال کا سوال، پیسے کا سوال، اپنے گھر کے مسئلے مسائل کا سوال، یہ سارے سوال ہو گئے. لیکن یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس کا سوال کس نے کیا؟ یہ ہاتھ کب اٹھے اس کام کے لیے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی، بے شک اللہ تبارک و تعالی حیادار ہیں، کریم، اللہ تبارک و تعالی سخی ہیں، اللہ پاک حیادار ہیں، اللہ پاک کریم ہیں. اور یہ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ الیہ، کہ جب اللہ کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اللہ پاک کو شرم آتی ہے ان یردہما صفرا خائبین، کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے.
جب جو بندہ اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے اللہ پاک اس بات سے شرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے آگے پھیلائے اور خالی ہاتھ میں اس کو لوٹا دوں۔ عزیز دوستوں، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ بڑا وافر مقدار میں رمضان کا ایک حصہ گزر گیا اور تھوڑے سے دن رہ گئے۔ نہیں پتا کہ اگلے سال میں ہوں یا نہ ہوں۔ موت کے لیے بوڑھا ہونا تو ضروری نہیں ہے، موت کے لیے بیمار ہونا تو ضروری نہیں ہے، موت کے لیے کسی آفت اور تکلیف اور پریشانی کا آنے کا ضروری تو نہیں ہے۔ انسان چلتا پھرتا چلے جاتا ہے، انسان تو لمحے میں اس کی خبر مل جاتی ہے۔ تو کچھ نہیں پتا کہ آئندہ سال میں ہوں، آپ ہو نہ ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کس کا وقت کب آ جائے۔ کوئی شوال میں چلے جائے، کوئی ذی الحجہ میں چلے جائے، کوئی محرم میں چلے جائے، کوئی آئندہ رمضان کے آنے سے چند گھڑی پہلے چلے جائے۔ اس رمضان کو انسان اپنی زندگی کا آخری رمضان گزارے، اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزارے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم اس رمضان کو قیمتی بنا کر گزار دیں گے تو ہماری آخرت کا ذریعہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ورنہ یقین جان لیجئے آدمی کے لیے سوائے افسوس کی اور پشیمانی کے کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو لہذا دو باتیں آپ کے سامنے ہم نے عرض کری ہیں۔ ایک بات یہ کہ جتنا ہم لوگوں پر یقین رکھتے ہیں، جتنا ہم مال پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ سگا چھوڑ جاتا ہے، سگا بھائی چھوڑ جاتا ہے، سگی اولاد اپنے والدین کو چھوڑ جاتی ہے، لیکن اللہ ہمیں اکیلا چھوڑے ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج وقت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہیں، ہم راضی کر سکتے ہیں۔ بہت جلد ایک گھڑی ایسی آئے گی اللہ کو ہم راضی کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ بازار میں کھڑے ہیں تو پوچھا کھڑے ہیں خیریت کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی یہ بازار میں اس لیے کھڑا ہوں، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ تو اللہ کو راضی کر لو، لوگ راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ راضی ہونے کے لیے ابھی تیار ہے۔ انہی بزرگ کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ میں کہ بھئی یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ آج وہ وقت ہے کہ یہ بندے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہیں، لیکن آج اللہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج وقت ہے، اللہ کہتے ہیں رات کے وقت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جی آؤ مجھ سے مانگو، مغفرت مانگتے ہو نا میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ایک موقع اللہ پاک انسان کو مغفرت کی کروانے کا دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے رمضان کا مہینہ، اگر اس کو بھی ہم ضائع کر دیں اور گھومنے پھرنے میں بازاروں میں نکال دیں تو عزیز دوستو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کوئی انسان سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آئے اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو لیکن دعا یقین کے ساتھ مانگو، دعا مانگو اور اس دعا میں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسئلے حل کر دیں گے، اللہ پاک سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ تو لہذا یہ دو باتیں آپ کے سامنے اس مختصر سی مجلس میں رکھی ہیں، اللہ پر یقین رکھو اور اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لیں۔ یہ وقت یہ زمانہ ایسا آ گیا، اولاد یہ آ کر پوچھتی ہے کہ جی امام صاحب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ہم 3 بھائی ہیں، اتنی بہنیں، بتاؤ مال کیسے تقسیم کرنا ہے؟ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ امام صاحب یہ بتائیں کہ میرے والد کی مغفرت کیسے ہو جائے، میں کیا کروں بتائیں۔ تو لہذا اپنی مغفرت کا سامان خود تیار کر کے جائیں۔ بعد والوں پر اس چیز کا وہ رکھنا کہ جی بعد والے ہمارے لیے کچھ کریں گے، یہ اس خام خیالی سے، اس خوش فہمی سے انسان نکل جائے، میں اپنے لیے اپنی آخرت اور اپنی قبر کی تیاری خود کر کے چلے جاؤں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میری دنیا بھی اچھی بنا دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ پاک میرے نجات کے فیصلے فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے قبل جو ہے وہ چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ چند کام اس حیدرآباد کالونی والوں کے ذمہ لگانے ہیں۔ دیکھو بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، ہمارے بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا اور وہ مشن یہ تھا کہ پورے علاقے اور بستی والے نمازی بن جائیں۔ یہ مشن تھا، یہ مشن آج کی اس مجلس میں ہم نے آپ کے ذمہ لگانا ہے، یہ کام ہم نے آپ کے ذمہ لگانا ہے۔ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی اس مسجد کو، جیسے آج یہ مسجد آباد ہے، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟
یہ لوگ کہاں سے ہیں؟ اسی گلی محلوں میں رہنے والے نا. کیا ہو جاتا ہے کہ ہم پورے سال اپنی مسجد سے، اللہ کے گھر سے دور ہوتے ہیں. اللہ کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا. من الیف المسجد الیفہ اللہ، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا. احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں اللہ کو مسجدیں لگتی ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض ترین جگہیں اللہ کو بازار لگتے ہیں. ہم اپنے بازار کا حال دیکھ لیں اور ہم اپنی مسجد کا حال دیکھ لیں. یہ مسجد ہماری مسجد ہے، اس کو ہم نے آباد کرنا ہے. بعض مساجدیں مثالی مساجد ہیں، وہاں فجر کی نماز میں ایسا مجمع ہوتا ہے جیسے جمعے کی نماز میں مجمع ہوتا ہے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں کیا اتنا افسوس ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہ در و دیوار یاد کرتے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے، کہ جو راتوں کو یہاں پر قیام کرتے تھے، جو فجر ظہر عصر مغرب کے اندر یہاں آ کر جو ہے وہ سجدے کرتے تھے. یہ زمین یاد کرتی ہے. ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ مذاق نہیں ہے کہ رمضان آیا ہم آ گئے، رمضان چلا گیا ہم چلے گئے؟ ہم کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ ہم کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم زمانے کے ساتھ جڑیں گے کہ ہم رمضان کا زمانہ آئے گا تو ہم مسلمان، رمضان کا زمانہ گیا تو ہم میں اور کسی غیر میں فرق نہ ہو. ہم کس کے ساتھ کھیل کرتے ہیں؟ کب سے یہ چل رہا ہے، کب سے یہ روٹین چل رہی ہے کہ رمضان کے آتے ہی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، رمضان کے جاتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. کب تک چلتا رہے گا؟ ایک نیت یہ کریں کہ صرف رمضان میں نہیں، پورا سال ہم نے اپنی اس حیدرآباد کے اللہ نے کی مکہ مسجد کو آباد کرنا ہے. کریں گے بھائی کرنے کی کوشش کرو. اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ میرا گھر اللہ آباد کر دے، کون چاہتا ہے کہ میرا گھر اجڑ جائے؟ کون چاہتا ہے میرا گھر تباہ ہو جائے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا نا. ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ میرے گھر میں خوشحالی لے کر آئے، میرے گھر کو اللہ پاک آباد کرے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، میں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے. یہ صفیں خالی ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتا ہے. آج فجر کی نماز میں مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور عید کے دوسرے تیسرے دن سے مسجد خالی ہو جاتی ہے. کہاں چلے جاتے ہو بھائیوں؟ کیا کرتے ہیں فجر کے وقت میں؟ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ صرف سو رہے ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، کوئی آدمی کسی پریشانی آفت کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے، سکون کی نیندیں سو رہے ہوتے ہیں. جس رب نے یہ سکون کی نیند دی ہے اسی رب نے تو بلایا ہو فجر میں آ جاؤ. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے فجر کی نماز کتنا 10 منٹ لگتے ہیں نماز کے. کیا 10 منٹ ہے؟ کیا یہ 10 منٹ؟ کیا انسان 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتا؟ پھر کس بات کا مسلمان ہے؟ کیسا مسلمان ہے یہ جس کو سوری ٹو سے یہ ڈرامے بازی رمضان والی ختم کرے آدمی، یہ مذاق ختم کرے، یہ کھلواڑ ختم کرے. پکا مسلمان بناؤ. میری مائیں بہنیں باتیں سن رہی ہیں، پکی مسلمان بن جائیں. رمضان کے نمازی نہ بنو، رمضانی مسلمان نہ بناؤ. 12 کا 12 مہینہ پورے سال کے مسلمان بن جاؤ. اور یقین جان لیجئے جب ہم 12 مہینے کے مسلمان بنیں گے نا تو ہم میں سے ہر ایک متقی ہوگا انشاءاللہ. ہم میں سے ہر ایک متقی ہوگا، ہم میں سے ہر ایک پرہیزگار ہوگا، ہم میں سے ہر ایک دیندار ہوگا، اور ہم میں سے ہر ایک اللہ کا قرب حاصل کرنے والا ہوگا. ورنہ یہ نظام چلتا رہے گا، ہمارے حالات اب تر ہوتے چلے جائیں گے، بدترین ہوتے چلے جائیں گے. ہم اللہ کے ساتھ اس طرح مذاق کرتے رہیں گے، ہمارے حالات کبھی درست نہیں ہوں گے. تو ایک یہ گزارش ہے، اس مسجد کو آباد کریں. مسجد میں ہونے والے جو دین کے کام ہو رہے ہوتے ہیں ان کاموں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. مسجد میں درس حدیث ہے، درس قرآن کا حلقہ ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، گشت کا عمل ہے. یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ جنات کے لیے ہوتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، اہل محلہ کے لیے ہوتا ہے. اگر ہم نہیں جڑیں گے تو کون سی مخلوق اور کون لوگ آ کے اس کے ساتھ جڑیں گے؟ کیسے دین ترقی کرے گا اور کیسے مسلمانوں کے ایمان میں ترقی ہوگی؟ تو اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مسجدوں کے ساتھ جوڑیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا سے قبل ہم اپنے جو ہے وہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کا سایہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہم پر قائم و دائم فرمائے. ان کی بڑی محنت ہے. انسان کے لیے سب سے پہلا جو اس کی جو تربیت گاہ ہوتی ہے وہ ماں کی اور باپ کی گود ہوتی ہے.
وہاں سے آدمی تربیت لے کر نکلتا ہے. اللہ پاک ان کی صحت میں برکتیں دے, اللہ پاک ان کو عافیت اور برکت والی زندگی نصیب فرمائے. ان کی خدمت کر کے اللہ مجھے اور ہمارے گھر والوں کو یا اللہ پاک ہمیں اپنے اوپر جنت کو واجب کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. دوسرا, ہماری اس مسجد کے سابقہ امام صاحب حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب, یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, آدمی کو اپنے بچھڑے ہوئے بڑے یاد آتے ہیں. اس مسجد کے اندر تقریباً 40 سال کا عرصہ اس مسجد میں خدمت کی ہے. 40 سال کا عرصہ. کسی آدمی کے متقی اور دیندار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ 40 سال تک تکبیر اولیٰ کی سے نماز پڑھانے والا ہو. وہ پڑھتے نہیں, پڑھانے والے تھے. 40 سال یا 40 دن مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے. 40 دن مشکل ہو جاتا ہے. 40 سال تک اس مسجد کے ممبر و محراب سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کی. اس آدمی کی نجات کے لیے انشاءاللہ یہ چیزیں کافی ہیں. یہ چیزیں کافی ہیں. آدمی کیا سمجھتا ہے یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ اذان کا دینا, یہ نمازوں کا پڑھانا, اس میں جتنی پنچولیٹی اور ٹائم کی پابندی ہوتی ہے شاید ہی کسی اور کام میں ہوتی ہو. 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں. 40 سال تک کوئی آدمی اس طرح پنچولیٹی کے ساتھ دین کے کام کے ساتھ جڑے. دنیا کے کام کے ساتھ تو سب جڑتے ہیں, سب کو پتا ہے صبح 8 بجے کارڈ پنچ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے, وہ تو دنیا کے لیے ہے. دین کے لیے اس طریقے سے ایک لمبے عرصے تک کام کرتے رہنا, اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آپ حضرات کی بڑی انہوں نے خدمت کی ہے اور بڑا انہوں نے یہاں دین کا کام کیا ہے. یہ جو آج باہر نظر آ رہی ہے نا, ہمیں تو آئے جمعہ 8 دن ہوئے, ان کی محنتیں ہیں. انہوں نے اس باغ کو پروان چڑھایا, انہوں نے آپ لوگوں پر محنت کری. کتنوں کے والدین کے جنازے انہوں نے پڑھائے, کتنے ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے قرآن پڑھایا, کتنے ایسے ہیں جن کا انہوں نے نام رکھا, ان کے نکاح پڑھائے, کتنے ایسے ہیں کہ جن کی انہوں نے دین کے اعتبار سے رہنمائی کی. ہر محلے دار شخص پر اور یہاں کے رہنے والے شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اپنے سابق امام صاحب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. یاد رکھیں گے نا جی. اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہماری مسجد کے ساتھ تعاون فرماتے رہتے ہیں, اللہ ان کی مال میں, عمر میں, عزت میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مسجد کی تعمیر ہوئی, پھر اور دیگر تقاضے ہوتے رہتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کون آتا ہے, کیسے آتا ہے اور اس مسجد کے ساتھ تعاون کر کے چلے جاتا ہے. الحمدللہ اس مسجد کے ساتھ بہت سارے لوگ تعاون فرماتے رہتے ہیں. اللہ سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. ہماری مسجد کی انتظامیہ کے لیے دعا ہے کہ بھائی اللہ پاک ان کو بھی عزت عطا فرمائے. مسجد میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے نا, چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے تو اس ایک پنکھا ہی خراب ہو جائے, میرے اپنے گھر کا پنکھا خراب ہو نا تو میں کہتا ہوں چلو آج نہیں کل ٹائم نہیں ملا پرسوں کر لوں, لیکن مسجد کا کوئی خراب ہو جائے آدمی یہ کہتا ہے کہ جی اس میں نمازیوں کو تکلیف ہوگی, ایک نماز سے دوسری نماز نہ ہو, میں پہلے اس کو صحیح کروا دوں. اپنے لیے ہر آدمی کام کر رہا ہوتا ہے, مسجد کے لیے کام کرنا, مسجد کے لیے وقت نکالنا اور مسجد کے لیے محنتیں کرنا, یہ چند چنیدہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انتظامیہ کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے. جس طریقے سے اللہ کے گھر کی حفاظت اور اس کی آبیاری, اس کی آبادی کی فکر کرتے ہیں, اللہ ان کے گھروں کی آبادی اور ان کی آبیاری کی فکر فرمائے. ایک ہمارے ساتھی جو ہے وہ عمر عبداللہ صاحب ہیں, ان کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بھی جو ہے وہ صحت یابی کا اللہ پاک انتظام فرمائے. اور جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, بہت لوگوں نے میسج کے زبانی کہا, اب ہر ایک کا نام لینا مشکل ہے. اللہ تمام کی ضروریات سے آپ واقف ہیں, اللہ تمام کی ضروریات کو اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے. انشاءاللہ اب دعا کی طرف ہم چلتے ہیں.